نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں وہی بنیادی اصول بتاتے ہوئے اسلامی معاشرے کی جن پر بنیاد قائم کرنی چاہیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق تمہارے کان، آنکھ اور دل سب کی پاس پرس کی جائے گی روز آخرت۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کام ایسے ہیں جن کی قباحت آپ کے پروردگار کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ نہ بناؤ ورنہ ملامت زدہ دھتکارے ہوئے بنا کر جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پروردگار نے بیٹے دینے کے لیے تم کو چن لیا ہے اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے؟ کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 45 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ کچھ لوگ ہوش کریں، مگر ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کافروں کا حال یہ ہے کہ قرآن کریم کے اعلیٰ سے اعلیٰ دلائل سن کر بھی یہ لوگ نصیحت قبول کرنے کی بجائے انکار ہی کرتے ہیں، اور اتنے یہ بدبخت ہیں کہ وحشت کھا کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ان حقائق اور دلائل کی وجہ سے نصیحت نہیں آتی ہے، نصیحت نہیں پکڑتے، بلکہ ان میں نفرت بڑھتی ہی جاتی ہے، مزید انکار، ہٹ درمی اور سرکشی پر اترتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 42۔ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے جیسے یہ مشرک کہتے ہیں تو اللہ صاحب عرش سے مقابلہ اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے۔ اس آیت میں خطاب ان خاص قسم کے مشرکوں سے ہے جنہوں نے بے شمار دیوی دیوتا جو ہیں وہ تجویز کر رکھی تھی اور انہیں کسی نہ کسی چیز کا مختار تسلیم کر لیا تھا۔ مثلاً بارش کا دیوتا اور ہے، پھلوں کا دیوتا اور ہے، مال و دولت کی دیوی اور ہے، محبت کی، موت کی، فلاں زندگی کی دیوی، یہ سب جو ہیں انہوں نے تجویز کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا، سب اپنے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو، لہٰذا ان کے وجود کا کائنات میں ہونا ناممکن ہے۔ آیت نمبر 43۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ وہ پاک ہے ان باتوں سے، بلند اور بالا تر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکوں کی یہ خرافات بس انہی تک محدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان سب بیہودہ خیالات سے بہت ہی بلند اور بالا تر ہے۔ آیت نمبر 44۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ سات آسمان اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کری ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قولی یا زبانی تسبیح کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اور جن یا فرشتے تسبیح کے زندگی کے تناسب کے لحاظ سے سب سے بالا تر، مؤثر اور قابل فہم ہوتی ہے کائنات کی تسبیح، حیوانات کی اس سے کم درجے میں، اور جن و انس کی تسبیح کیونکہ اختیاری ہے لہٰذا گاہے گاہے ہوتی ہے، جبکہ باقی تمام اشیاء ہر وقت تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ اور پھر جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جس مخلوق کی تسبیح جتنی واضح ہوگی اس پہ رحمت کا نزول بھی اتنا ہی واضح ہوگا۔ آیت نمبر 45۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا
بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ ہمارا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔